من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بہت چھوٹا تھا نا، تقریباً 5 یا 6 کلاس میں پڑھتا تھا، تو اس وقت ظاہر ہے وہ چھوٹی عمر میں انسان ہاتھ کی لائنوں کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس وقت ہم کلاس میں نا لڑکے مل کے یہ دیکھتے تھے کہ کس کی بے بن رہی ہے، اور جس کی بے بن رہی ہے اس کی قسمت اچھی ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت تو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، بس یہی پتہ ہوتا تھا کہ دو ہاتھوں کو جب ملائیں گے تو وہ بے بنیں گی۔ تو یہ بے کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے ہر بندے کو تو نہیں پتہ ہوتا، اب جو انڈیا میں جو لوگ ہندی سمجھتے ہیں یا بولتے ہیں، یہ جی جناب اردو حروف تہجی میں نا جیسے انگلش میں اے کو اے یعنی کہ اے کی آواز نکلتی ہے، تو اردو میں اے کے مقابلے میں الف ہوتا ہے، اور اسی طرح بی کے مقابلے میں انگلش جو اردو کا حروف تہجی ہے وہ بے ہے، بی اور بے۔ تو یہ بے کیسا لکھا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بے لکھا جاتا ہے جناب اس طریقے سے کہ آپ نے اس طریقے سے یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے، یہ دل کی لائن سے ہی بے بنتی ہے، تو ہم اسی کو ڈرا کریں گے ایسے کر کے اور پھر ایسے کر کے اوپر یہ۔ اب جناب جس کی دل کی لائن اس طریقے سے بالکل دونوں طرف سے بالکل بیلنس میں ہو، اور یہ بے جو لکھتے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ ایک نقطہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاٹ ہوتا ہے، تو یہ انگلش کا جو حرف ہے وہ ہوتا ہے بی، تو اردو میں جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں بے۔ تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم بس اپنی یہ بے ملاتے رہتے تھے اور دیکھ کے خوش ہوتے رہتے تھے۔ جس کی ٹیڑھی میڑھی بے ہوتی تھی اس کو کہتے تھے کہ جناب تمہاری قسمت خراب ہے، اور جس کی بے بڑی اچھی بن جاتی تھی تو وہ جناب آپ کی قسمت بڑی اچھی ہے۔ تو یہ اس وقت کھیل ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے جب آپ کو بے کے بارے میں آپ غور کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی لائنز کے بارے میں دلچسپی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو 7-8 کلاس میں جب میں پڑھتا تھا، یہ 1984 کی بات ہے، تو اس وقت سے میں نے پھر پامسٹری کو سیکھنا شروع کیا، اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ 35-40 سال ہو گئے ہیں، بہت سٹڈی کی ہے، بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھوں کی ریڈنگ کی ہے۔ تو آج پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جب ہم نے 35-40 سال اس علم پر خرچ کیے ہیں، تو پھر جو اب جدید ریسرچ کے مطابق اگر بے آپ کی اچھی بنتی ہے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی بے خراب بنتی ہے تو اس کے کیا آپ کو ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، کیا آپ کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو بے بنتی ہے جناب آپ کی ہارٹ لائن سے، ٹھیک ہے۔ ہارٹ لائن اگر آپ کی دل کی لکیر اس طریقے سے نکل کے یہ ایسے جوپیٹر کی اوپر کی طرف جائے تو اتنی آپ کی خوبصورت لائن بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی اسی طریقے سے جوپیٹر کی لائن دل کی لائن اس طرف بھی ایسے ہی نکلے تو پھر آپ کی بے بہت خوبصورت بنتی ہے۔ تو چونکہ یہ جوپیٹر کی طرف جاتی ہے اور تب بے بنتی ہے، تو پہلے میں آپ کو جوپیٹر ماؤنٹ کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے شہادت کی انگلی کے نیچے آپ کا ماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ جو بھی ماؤنٹ ہوتا ہے نا، چاہے جوپیٹر ہے چاہے سیٹرن ہے، آپ نے اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں جو ماؤنٹ کا سب سے یہ پارٹ 1 ہوتا ہے نا، یہ انتہائی جو اعلیٰ خصوصیات ہوتی ہے نا اس ماؤنٹ کی، یہ انسان کو وہ حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 2 پہ میڈیم، اور نمبر 3 پہ بالکل ہی یعنی کہ لو کوالٹیز کی آپ کو خصوصیات ملیں گی۔ اب جوپیٹر پہ جو اچھی کوالٹیز ہیں جوپیٹر کی وہ یہ ہے کہ جوپیٹر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیتا ہے۔ آپ بہت زیادہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق خدا کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کا دل بڑا سخی ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی خصوصیات نا، دل کا سخی ہونا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، آپ کے اندر اعلیٰ اقدار کا ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اگر آپ کی دل کی لکیر پارٹ 1 تک پہنچے گی۔ آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی یہ نمبر 2 تک پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اندر روحانیت اسپرچویلٹی تو پائی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دلی خواہشات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ صرف اور صرف ہر کام آپ کا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں جب آپ کی پارٹ 2 پہ آ کے دل کی لائن ختم ہوگی تو پھر آپ کہیں نہ کہیں آپ کے دلی جذبات بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، آپ کی نفسانی خواہشات بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. لیکن جب آپ کی جوپیٹر کے بالکل تھرڈ والے پور پہ دل کی لائن جائے گی تو اس وقت ٹوٹلی آپ دنیا دار ہوتے ہیں. آپ کا جو نالج ہوتا ہے، جو آپ کے پاس وزڈم ہوتا ہے، دیکھیں یہ جو جوپیٹر ہے یہ آپ کو نالج دیتا ہے، وزڈم دیتا ہے، پاور دیتا ہے، اتھارٹی دیتا ہے. تو اگر تو آپ کی نمبر 1 پہ ہارٹ لائن جائے گی تو آپ کے پاس نالج بھی ہوگا، وزڈم بھی ہوگا، اور اسپرچویلٹی انتہا درجے کی ہوگی، اور بڑے زبردست بڑے خوبصورت دل کے آپ انسان ہوں گے. لیکن جب دوسرے نمبر پہ آئے گی تو وہ تھوڑی سی وہ جو بہترین اعلیٰ کوالٹیز تھیں نا اب ان میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہو جائے گی. کہیں نہ کہیں دنیا داری کے رنگ آپ کے اندر آ جائیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی خواہشات نفس جو ہوں گی وہ آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ اپنے دل کی باتوں کا بھی خیال رکھیں گے، آپ اپنی نفسانی خواہشات کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ نمبر 2 پہ ہوگا. نمبر 3 پہ آپ ٹوٹل اپنی نفسانی خواہشات کا خیال رکھیں گے، آپ اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دنیا کی لالچ آپ کے اندر زیادہ آ جائے گی. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چونکہ یہ جو دل کی لائن ہے اگر یہ بالکل سیدھی رہے گی، بالکل سٹریٹ رہے گی، تو یہ آپ کے اندر خود غرضی پیدا کر سکتی ہے. آپ کے اندر جو ہے نا خواہشات نفس وہ آپ کے اندر بڑھ سکتا ہے کہ آپ کے اندر دنیا کی خواہشیں زیادہ ہوں گی، آپ کے اندر دنیا کا لالچ بھی زیادہ ہوگا، جنسی خواہشات بھی آپ کے اندر زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن جوں آپ کی یہ بے اچھی نہیں بن رہی، آپ دیکھیں نا تو یہ ایک اچھی بے نہیں ہے، یہ ایک سٹیٹ لائن بن رہی ہے. لیکن جیسے ہی یہ بے اوپر کی طرف جائے گی تو اب اس بے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. اب آپ کے اندر روحانیت اسپرچویلٹی اس میں اضافہ ہوگا. آپ کے اندر جو خواہشات ہوں گی، جنسی خواہشات، ان کی بھی کمی ہوگی. ان کے آپ بڑا بیلنس خواہشات ہوں گی لیکن آپ کا کنٹرول بڑا اچھا ہوگا. اور روحانیت، اسپرچویلٹی، نالج، علم، اس کا آپ بڑا اچھا استعمال کریں گے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ اپنے دلی خواہشات کو بھی بہت زیادہ ترجیح دیں گے. لیکن جب یہ آپ کی دل کی یہ جو بیگ جو ہے اس کے جو کنارے ہوں گے یہ بہت اوپر تک چلے جائیں گے، انگلی کے بہت اوپر تک، تو اب بے اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ بن چکی ہے. تو اب ظاہر ہے یہ جوپیٹر کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارٹ 1 پہ یہ پہنچ چکی ہے بے، تو اب اللہ تعالیٰ کے بھی آپ زیادہ قریب ہوں گے، روحانیت اسپرچویلٹی بھی آپ کے اندر زیادہ پائی جائے گی. اور اس کے علاوہ علم، نالج، وجدان، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہونا، اسپرچویلٹی انتہا درجے کی ہونا، سچے خوابوں کا آنا، اور یہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. اور جو بہترین اعلیٰ اقدار ہوتی ہیں، جو اعلیٰ مطلب ہوتی ہیں نا انسان کے اندر اچھی خصوصیات، آپ ان کے حامل ہوں گے اور ایک بہترین انسان ہوں گے، کھلے دل کے مالک ہوں گے، سخی ہوں گے، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک تھا، بالکل الگ سا ٹاپک تھا، اور اس میں بچپن کی یادیں بھی جڑی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. اور اس کو میں نے بڑے ٹیکنیکل انداز سے، جو علم پامسٹری کی باریکیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ تو اب 40 سال میں ہم نے علم پامسٹری کی جو باریکیاں ان کو تو ہم نے سیکھا ہے نا. تو میری تو عادت بھی ہے، ویسے بھی میں ہر چیز کی بہت زیادہ ڈیپتھ میں جاتا ہوں. تو اسی لیے میں نے علم پامسٹری کی جو جتنی بھی ڈیپتھ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی میں وہ ساری جو علم پامسٹری کے سیکرٹ ہیں، گہرائی ہیں، وہ میں آپ کو بھی سکھا رہا ہوں. تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور اگر آپ بھی اپنی ہاتھوں پر اپنی بنتی کلاس میں دیکھتے رہے ہیں تو ضرور کمنٹس میں آپ اپنی جو ہے نا اس واقعے کا ذکر ضرور کریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، بیان کیا ہے. تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، جی اپنی حفاظت میں رکھے. تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں.
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی. اور باقی چارجز ہیں، اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریڈنگ مل جائے گی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.